صبح میں دیر سے ہی کمرے سے باہر نکلا تھا۔ میری آنکھیں متورم تھیں، سر میں درد تھا۔ جب میں کمرے سے باہر آیا تو میری والدہ باہر لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھی رو رہی تھیں۔ میرے والد ان کے ساتھ بیٹھے انہیں تسلی دے رہے تھے۔ وہ کہنے لگے اللہ کو یہی منظور تھا۔ میری والدہ کہنے لگی شہروز ایسا تو نہیں لگتا تھا، نہ زینب ایسی لگتی تھی۔ پچھلے 5 سال سے میرے بچے نے بس زینب کے ہی خواب آنکھوں میں سجائے تھے۔ میرے موسیٰ کا کیا قصور تھا؟ میری والدہ رو رہی تھی۔ کاش مرد بھی عورتوں کی طرح سوگ منا سکتے، رو سکتے۔ میں اپنے آنسو اپنے اندر ہی کہیں گرا رہا تھا۔ میرا قصور کیا تھا یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے زینب سے محبت کی تھی اور بڑی پاکیزہ محبت کی تھی۔ کبھی بیہودہ جملوں کا تبادلہ نہیں کیا تھا، نہ کوئی تنہائی کی ملاقاتیں کی تھیں۔ وہ مجھ سے پردہ کرتی تھی، میرے سامنے نہیں آتی تھی، اور میں اس کی اس شرم و حیا کا احترام کرتا تھا۔ میرے دل میں اس کی محبت اور بھی بڑھ جاتی تھی جب وہ مجھ سے چھپتی تھی، میرے سامنے ایسا کرتی تھی، اور در حقیقت میرا دل خون کے آنسو رویا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور باہر آ گیا۔ میرے والدین مجھے دیکھ کے نظریں چرانے لگے۔ میں اپنی والدہ کے پاس آ کے بیٹھ گیا، ان کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ میں نے کہا امی آپ تو پلیز مت روئیں، لیکن وہ میرے کندھے پہ سر رکھ کے رونے لگی۔ کہنے لگی زینب نے اچھا نہیں کیا، اگر اسے شہروز میں دلچسپی تھی تو رشتے سے انکار کر دیتی۔ ہمارے خاندانوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ لڑکی کو کسی اور سے شادی کرنے پہ مجبور کیا گیا ہو۔ ہمیشہ لڑکی کی رضامندی کو اتنی ہی اہمیت دی گئی ہے جتنی لڑکے کی رضامندی کو دی جاتی ہے۔ میں نے کہا امی جو ہو گیا اسے بھول جائیں۔ وہ کہنے لگی کیسے بھول جاؤں؟ جب وہ مجھے نظر آئے گی میرے سینے پہ سانپ لوٹیں گے۔ 5 سال صرف تم نے ہی نہیں اس کے خواب سجائے تھے، میں نے بھی اسے اپنی بہو کی نظر سے دیکھا تھا۔ اب جب وہ شہروز کے ساتھ مجھے نظر آئے گی تو کیا مجھے تکلیف نہیں ہوگی؟ میں نے کہا کیا مطلب ہے آپ کا؟ تو میری والدہ کہنے لگی تم تو فوراً سے واپس چلے آئے تھے، تمہیں کیا پتا پیچھے سے کیا ہوا ہے؟ میرے والد کہنے لگے وہی ہوا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ان دونوں نے گناہ کیا تھا تو اس گناہ کو ہم نے ایک پاکیزہ رشتے میں تو جوڑنا تھا نا، بس یہی حل تھا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ جو خیال میرے دل سے گزرا تھا مجھے لگا کسی نے میرے پورے وجود میں کرنٹ دوڑا دیا۔ میں نے کہا میں سمجھا نہیں، کیا ہوا ہے کل؟ میرے والد نظر چرا کے کہنے لگے زینب اور شہروز کا نکاح ہوا ہے۔ یہ ایک دوسری آفت تھی جو مجھ پہ ٹوٹی تھی۔ میں اس وقت ایک ٹوٹ پوٹ کے عمل سے گزر رہا تھا، ایک ایسی اندیکھی اذیت سے جسے میں شاید لفظوں میں بھی بیان نہیں کر سکتا تھا۔ یہ بات شاید میرے ضبط سے باہر کی تھی۔ میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ میری والدہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگی موسیٰ اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جب کوئی راستہ نہیں بچا تھا تو ٹھیک ہے۔ میں نے کیا کہا ہے؟ جب وہ لوگ سب سے چھپ کر یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو انہیں اسی رشتے میں بن جانا چاہیے تھا۔ میرے والد کہنے لگے میں آج ہی حفیظ سے کہہ دوں گا کہ یا تو اس گھر کا آدھا حصہ مجھے دے دے اور مجھ سے رقم لے لے اور یہاں سے چلا جائے، یا پھر یہ گھر وہ رکھ لے اور آدھے حصے کی رقم مجھے دے دے، میں یہ گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا، مجھے نہیں رہنا یہاں۔ میرے والد بڑے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہہ رہے تھے۔ میں جانتا تھا وہ اپنے بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتے، لیکن جو کام شہروز اور زینب نے کیا تھا اس نے میرے اس گھر کو بکھیر کے رکھ دیا تھا۔ میں نے کہا نہیں ابا آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، اس میں چچا حفیظ کا کوئی قصور نہیں ہے، انہوں نے تو بہت مارا تھا شہروز کو۔ میرے والد اٹھ کے میرے پاس آ گئے، کہنے لگے میں تمہیں دکھی نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے کہا بے فکر رہیں، وقت بہت بڑا مرہم ہوتا ہے، میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ زینب میرے لیے آخری لڑکی نہیں تھی۔ میری والدہ کہنے لگی میں تمہارے لیے بہت خوبصورت لڑکی ڈھونڈوں گی، تم بے فکر رہو۔ میں نے کہا ضرور ڈھونڈیے گا، لیکن ابھی نہیں، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے امی، تاکہ جو بھی میری زندگی میں آئے اس کے ساتھ انصاف کر سکوں، لیکن اتنی جلدی یہ ممکن نہیں ہے۔
میرے والد کہنے لگے تم جتنا چاہے وقت لے سکتے ہو، مجھے اب خود کو سنبھالنا تھا۔ کچھ دیر بعد عیسیٰ بھی کمرے سے باہر آیا تو بہت پریشان تھا۔ کہنے لگا مجھے تو یقین ہی نہیں آتا، زینب اور شہروز۔ میں نے کہا میں اب اس موضوع پہ کوئی بات نہیں سننا چاہتا۔ یوں تو میرے چچا کی فیملی اوپر رہتی تھی، شہروز، چاچا، چاچی تینوں ہی اوپر کے پورشن میں رہتے تھے۔ البتہ نور بانو کا کمرہ نیچے ہی تھا۔ حالانکہ جب وہ چھوٹی تھی تو وہ اوپر ہی رہتی تھی اور اس کا اوپر کمرہ موجود بھی تھا، لیکن 10 سال کی عمر میں ضد کر کے اس نے نیچے رہنا شروع کر دیا تھا، ہمارے پورشن میں۔ کھانا بھی یہیں کھاتی تھی، زیادہ تر وقت وہ یہیں گزارتی تھی۔ کبھی کبھی چچی اسے کہتی تھی کہ مجھے تو لگتا ہے تم میری بیٹی نہیں انہی کی بیٹی ہو، اور وہ کہتی تھی کہ مجھے تو یہیں رہنا ہے۔ ابھی بھی اس کا کمرہ بند تھا۔ میری والدہ کہنے لگی موسیٰ تم ناشتہ میرے ساتھ کرو، شاید انہیں یہ فکر تھی کہ میں کھانا پینا ہی نہ چھوڑ دوں۔ میں نے کہا کیوں نہیں امی، میں ناشتہ ضرور کروں گا، آپ ناشتہ بنائیں۔ اس وقت میرے دل کی کیا حالت تھی یہ میں ہی جانتا تھا۔ اس لیے میں اٹلی جیسے ملک میں رہ کر بھی میں نے کبھی اپنی نظروں کی چوری نہیں کی تھی۔ اپنے جذبوں کو، اپنی نظروں کو زینب کے لیے سنبھال کے رکھا تھا کہ وہ ایک پاکیزہ سی لڑکی ہے، شرمیلی سی، اس کے نازک اور خوبصورت سے جذبے میرے لیے ہیں، تو پھر میں بھی اپنے جذبوں کو کیوں نہ اس کے لیے سنبھال کے رکھوں۔ لیکن اب ایسے لگ رہا تھا محبت سے میرا یقین اٹھ گیا۔ شاید شہروز مجھ سے یہی کہنا چاہتا تھا کہ زینب اسے اچھی لگتی ہے اور میں یہ شادی نہ کروں۔ اگر ایسا تھا بھی تو شادی کی صبح ہی کیوں بات کرنا چاہتا تھا؟ مجھ سے پہلے کہہ دیتا، میں خود دستبردار ہو جاتا۔ زبردستی کے رشتے میرے نزدیک ناپائیدار ہوتے ہیں، اسے بوجھ کی طرح، زندہ لاش کی طرح اٹھانے سے بہتر ہے جوڑا ہی نہ جائے۔ زینب کہہ دیتی کہ میرے پیچھے سے اس کا دل بدل گیا تھا تو میں پیچھے ہٹ جاتا، مجھے تکلیف ضرور ہوتی لیکن یہ بدنامی نہ ہوتی، اس کے ساتھ بھی اس کا بھی کردار قائم رہتا۔ میں جب ناشتے کے لیے ٹیبل پہ بیٹھا تو نور بانو کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ کافی چپ چپ سی تھی، خاموشی سے آ کے ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ وہ چور آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میری والدہ کے ماتھے پہ بل پڑے تھے۔ جیسے ہی نور بانو نے ناشتہ کیا اور برتن اٹھانے لگی تو میری والدہ کہنے لگی نور رہنے دو، ملازمہ اٹھا لے گی برتن، تم اوپر جاؤ اور آج کے بعد اوپر ہی رہنا۔ میری والدہ کا لہجہ ذرا سخت تھا۔ وہ کہنے لگی کیوں تائی جی؟ میری والدہ کہنے لگی جب تک عیسیٰ سے تمہاری شادی نہیں ہو جاتی تم ہمارے پورشن میں نہیں رہو گی، یہ مناسب نہیں ہے۔ میری والدہ کی بات ایک حد تک درست تھی۔ وہ کہنے لگی تائی اماں میں پہلے بھی یہی رہتی تھی۔ میری والدہ کہنے لگی پہلے کی بات اور تھی۔ میں نے کہا اسے یہاں رہنے کا اتنا ہی شوق ہے تو اس کا نکاح پڑھوا دیں عیسیٰ سے۔ میری بات سن کے وہ کہنے لگی ابو موسیٰ زینب کا غصہ مجھ پہ مت نکالیں تو اچھا ہوگا۔ میں پہلے سے ہی تپا بیٹھا تھا، اس کی بات نے تو گویا آگ کو بھڑکا کے رکھ دیا۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا، پھر میں نے کہا شٹ اپ نور بانو۔ میرا لہجہ اس قدر بلند تھا کہ وہ چپ ہوئی تھی۔ عیسیٰ کرسی سے اٹھ کے میرے پاس آ گیا، کہنے لگا بھائی پلیز ریلیکس۔ میں نے کہا عیسیٰ سمجھا دو میرے سامنے یہ زینب کا ذکر نہ کرے ورنہ میں سارے لحاظ بھول جاؤں گا۔ عیسیٰ نور سے کہنے لگا نور تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ وہ مجھے گھورتے ہوئے اپنے کمرے میں جانے لگی۔ میں نے کہا یہ یہاں نہیں رہے گی، اسے کہو اوپر جائے، جب تک یہ رخصت ہو کر یہاں نہیں آ جاتی یہ یہاں نہیں رہے گی۔ میرے غصے کا یہ عالم تھا کہ میری آواز شاید اوپر کے پورشن تک جا رہی تھی۔ نور فوراً سے اوپر کا زینہ چڑھ گئی۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ 2 دن میں کہیں نہیں گیا تھا۔ عیسیٰ کئی بار میرے کمرے میں آیا، مجھ سے بات کرنے کی کوشش بھی کرتا رہا، لیکن میں نے اس کی بھی کوئی بات نہیں سنی۔ میں نے دوبارہ اٹلی میں جاب کے لیے اپلائی کر دیا۔ میں یہاں سے اس ماحول سے واپس جانا چاہتا تھا، لیکن مجھے اٹلی کی کمپنی سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ میں صبح جلدی آفس چلا جاتا، رات کو دیر سے واپس آتا تھا۔
ایک بار میں بنا کسی مقصد کے 12 بجے تک سڑکوں پہ گاڑی چلاتا رہا۔ جب گھر واپس آیا تو عین اسی وقت شہروز مین گیٹ سے موٹر سائیکل باہر نکال رہا تھا۔ میں اپنی گاڑی سے نیچے اترا۔ وہ موٹر سائیکل پر بیٹھ چکا تھا اور پھر وہ دشمن جاں کالی چادر لپیٹے باہر نکلی، لیکن مجھے دیکھ کر وہیں ٹھٹک کے رہ گئی۔ شہروز کی میری جانب پشت تھی۔ اس نے ایک نظر زینب کو دیکھا، پھر اس کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو نظریں چرا گیا۔ پھر کہنے لگا زینب بیٹھو۔ وہ بھی آنسو صاف کرتے ہوئے شہروز کے پیچھے بیٹھ گئی۔ دونوں ہی جا چکے تھے۔ زینب کے آنسو دیکھ کے مجھے غصہ آیا تھا۔ جب سب کچھ کھل گیا تھا تو کیا ڈرامہ کر رہی تھی اور کیوں کر رہی تھی؟ کیا ثابت کرنا چاہتی تھی کہ اسے افسوس ہے؟ میں گھر کے اندر داخل ہوا تو سامنے نور کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کے ماتھے پہ بل ڈال لیے۔ میں نے گھر کے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کیا اور بنا نور کو دیکھے لاؤنج کی جانب بڑھ گیا، لیکن وہ میرے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگی پوچھیں گے نہیں یہ دونوں کہاں گئے ہیں؟ نور مجھ سے کہنے لگی۔ میں نے کہا میری طرف سے بھاڑ میں گئے ہوں، میرا اب ان دونوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہنے لگی پھر بھی آپ کی اطلاع کے لیے بتا دیتی ہوں، زینب کو الٹیاں ہو رہی ہیں، کچھ بھی ہضم نہیں ہو رہا تھا تو توبہ توبہ، شریف نظر آنے والی لڑکیاں ایسی نکلیں گی تو کیا ہوگا ہمارے معاشرے کا۔ ویسے اچھا نہیں کیا شہروز بھائی اور زینب نے، جب ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے تو کہہ دیتے، کم از کم اتنی بدنامی تو نہ ہوتی نا۔ وہ تو شکر ہے عیسیٰ کو ان کے خلاف ثبوت مل گیا، ورنہ سوچیں ابو موسیٰ اگر آپ کی شادی زینب سے ہو جاتی اور بعد میں سب پتہ چلتا تو پھر مجھے تو سوچ کے ہی کچھ ہو رہا ہے۔ آپ کیسے ایسی لڑکی کو اپنا سکتے تھے؟ چھی چھی، توبہ توبہ۔ یہ کہہ کے وہ جا چکی تھی۔ مجھے ایسے لگا جیسے میرے دل پہ کسی نے کوڑے برسائے ہوں۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ الٹیاں، تو بات اس حد تک آگے جا چکی تھی، اور اس حالت میں وہ مجھ سے نکاح کرنے کو تیار تھی۔ اس کے ضمیر نے ایک بار بھی اسے ملامت نہیں کی کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہے۔ مجھے زینب پہ افسوس ہوا تھا، پتہ نہیں کیوں، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ بار بار زینب کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ میرے دماغ کی تنابیں کھچنے لگی تھیں۔ اگلے ہی روز مجھے یہ خبر ملی کہ خالہ کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہے۔ بدنامی کی وجہ سے ان کا بی پی آئے روز شوٹ کر جاتا ہے۔ انہوں نے زینب کا نکاح کرنے کے بعد یہ کہا تھا کہ دوبارہ وہ اپنی شکل نہ دکھائے۔ خالہ زینب کے ساتھ جینا مرنا ختم کر چکی تھی، اور اب وہ ہاسپٹل کے ICU تک پہنچ گئی تھی۔ ہم سب خالہ کو دیکھنے ہاسپٹل گئے تھے، لیکن زینب کو اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنی ماں کی شکل بھی دیکھ سکتی۔ خالہ کا بی پی کم ہو ہی نہیں رہا تھا۔ میرے خالو چند دن میں بوڑھے لگنے لگے تھے۔ وہ رو رہے تھے۔ ظاہر ہے جس کی بیٹی نے یہ قدم اٹھایا ہو اس کے باپ کی کیا عزت رہ جاتی ہے۔ میں ICU کے باہر کھڑا تھا، میرے والدین بھی وہیں موجود تھے، امی روئے جا رہی تھیں۔ جب خالو میرے پاس آئے، کہنے لگے موسیٰ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا میں بہت شرمندہ ہوں، اس کے باوجود تم یہاں کھڑے ہو ہمارے ساتھ۔ میں نے خالو کو گلے لگا لیا۔ میں نے کہا آپ کا اور خالہ کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اور آج بھی مجھے خالہ سے اتنی ہی محبت ہے جتنی کل تھی، اور آپ کی میں بہت عزت کرتا ہوں۔ میرے خالو کہنے لگے جیتے رہو بیٹا، خوش رہو۔ پوری رات میں ہاسپٹل میں خالو کے ساتھ ہی رہا۔ میں نے امی ابو کو گھر بھیج دیا تھا تاکہ وہ کچھ آرام کر لیں۔ ہاسپٹل میں ایک پرائیویٹ روم بھی لیا تھا، وہاں میں نے خالو کو سونے کے لیے بھیج دیا۔ میں ICU کے باہر رکھی کرسی پہ بیٹھا رہا۔ مجھے زینب پہ افسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی محبت میں اندھی ہو کر اپنے ماں باپ کی عزت کے بارے میں بھی نہیں سوچا۔ کیوں شادی کے لیے حامی بھری؟ انکار کر دیتی،
کم از کم یہ رسوائی تو نہ ہوتی نہ خالہ کی یہ حالت ہوتی۔ بہرحال صبح خالہ کو کچھ دیر کے لیے ہوش آیا تھا۔ میں ان سے ملنے چلا گیا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کہنے لگی بیٹا مجھے معاف کر دینا۔ میں نے کہا کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی میں کبھی زینب کو معاف نہیں کروں گی، اسے میری میت پہ بھی آنے مت دینا، میری مری ہوئی کبھی منہ مت دیکھے وہ۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے کہا خالہ ایسی باتیں نہ کریں، کچھ نہیں ہوگا آپ کو۔ لیکن یہ میری خالہ سے میری آخری ملاقات تھی۔ کچھ دیر کے بعد میرے ہی ہاتھوں میں وہ دم توڑ چکی تھی۔ میں بار بار خالہ خالہ پکار رہا تھا لیکن وہ بے جان ہو چکی تھی۔ میں ان کا ہاتھ پکڑ کے اٹھنے لگا۔ اس وقت مجھے زینب پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ کیا کیا تھا اس نے اور کیوں کیا تھا؟ بہرحال میں باہر آ گیا۔ خالو ابھی بھی سو رہے تھے۔ میں نے انہیں جگایا، میں رونے لگا۔ وہ بے حد بدحواس سے ہوئے، کہنے لگے کیا ہوا، کیا کہیں رقیہ؟ یہ کہہ کے وہ چپ سے ہو گئے۔ میں نے کہا خالہ ہمیں چھوڑ کے جا چکی۔ خالو بھی رونے لگے۔ میں نے اپنے والد کو فون کیا، انہیں بھی یہ بتایا۔ ایک کوہرام سا مٹ چکا تھا۔ خالہ کی میت کو ہم اپنے ہی گھر لے کے آئے تھے، اور سب سے بری حالت میں اس وقت زینب تھی۔ وہ بہت رو رہی تھی۔ بھاگتی ہوئی نیچے آئی۔ جب ایمبولینس میں سے خالہ کی میت کو نکال کے ہم لوگ گھر کے صحن میں لائے، اس سے پہلے کہ وہ تڑپ کے اپنی ماں کا چہرہ دیکھتی، خالو نے اس کی کلائی پکڑ لی، اسے پیچھے جھٹکا دیا۔ کہنے لگے خبردار، خبردار جو تم نے ہاتھ بھی لگایا اپنی ماں کو، تم ہو یہاں تک اپنی ماں کو پہنچانے والی، تم نے ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ وہ کہنے لگی ابا میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، خدا کے لیے میری بات پہ بھروسہ کرو، آپ نے اس وقت بھی میری کوئی بات نہیں سنی، میں روتی رہی، میں کہتی رہی میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن آپ نے میری بات کا اعتبار نہیں کیا۔ خدا کے لیے مجھے اپنی ماں کا چہرہ دیکھنے دو، آخری بار مجھے اپنی ماں کو دیکھ لینے دیں۔ لیکن میرے خالو اسے پیچھے دھکیل چکے تھے۔ زینب فرش پہ گر جاتی اگر آگے بڑھ کے شہروز اسے نہ سنبھالتا۔ اسی نے اسے گرنے سے بچایا تھا۔ میں نے بڑے تعصب سے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ میری والدہ بھی روئے جا رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی رقیہ تم تو مجھ سے چھوٹی تھی، تم کیوں مجھ سے پہلے چلی گئی؟ میری والدہ کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ اس وقت میں ہی انہیں سنبھال رہا تھا۔ سبھی رو رہے تھے۔ نور بانو چپ چاپ کھڑی تھی، نہ رو رہی تھی نہ کسی کو تسلی دے رہی تھی۔ مجھے اسے دیکھ کر کچھ عجیب سا لگا تھا، حالانکہ وہ ایسی تھی نہیں۔ خالہ کی میت کو جب دفنانے کے لیے اٹھایا گیا تو زینب بلکنے لگی، کہنے لگی خدا کے لیے ابا ایک بار دیکھ لینے دو۔ لیکن خالو کا دل سخت ہو چکا تھا۔ خالہ نے بھی مجھے آخری وقت میں یہی کہا تھا، اس لیے میں چپ رہا۔ خالہ کو دفنا کے جب واپس آئے تو کونے میں زینب بے جان وجود کی طرح بیٹھی تھی، نہ اسے کوئی تسلی دے رہا تھا نہ کوئی اسے دلاسا دے رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا وہ اس گھر میں ہے ہی نہیں، اس گھر کا فرد ہی نہیں ہے۔ بہرحال وقت گزر چکا تھا۔ جو کچھ اس نے کیا تھا اس کی پوری سزا اسے مل رہی تھی۔ میرے چچا نے شہروز کو فیکٹری سے نکال دیا تھا۔ وہ کہنے لگے اپنی نوکری ڈھونڈو اور اپنی بیوی کا بوجھ خود اٹھاؤ، ہم تمہیں کوئی بھی سپورٹ نہیں کریں گے، بس تم پہ یہ احسان کافی ہے کہ تم اس گھر میں ایک کمرے میں رہ سکتے ہو۔ خالہ کے انتقال کو 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ میں بھی اپنے کام میں مصروف تھا۔ ایک دن رات کے کھانے پہ عیسیٰ کہنے لگا کہ وہ دبئی جا کے جاب کرنا چاہتا ہے، اور اسے جاب مل بھی گئی ہے۔ میرے والد کہنے لگے تو پھر فیکٹری کون سنبھالے گا؟ وہ کہنے لگا پلیز بابا، میں بس 3-4 سال کے لیے جانا چاہتا ہوں، واپس آ کے میں آپ کی فیکٹری کو سنبھالوں گا۔ اور پھر موسیٰ بھائی بھی تو گئے تھے، آپ نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ میں بھی اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو اعتراض ہونا چاہیے۔
عیسیٰ کی بات سن کر میرے والد چپ ہو گئے۔ میری والدہ کہنے لگیں کہ کب واپس آؤ گے؟ وہ کہنے لگا پتہ نہیں، ہو سکتا ہے 5 سال لگ جائیں۔ میری والدہ کہنے لگی ہاں لیکن حفیظ تو اتنا انتظار نہیں کرے گا، وہ کہہ رہا تھا کہ 2 سال میں نور بانو کا BA کمپلیٹ ہو جائے گا اور پھر وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ عیسیٰ کہنے لگا میں اگر یہاں سے گیا تو 5 سال سے پہلے واپس نہیں آ پاؤں گا، 5 سال بعد آ کے شادی کر لوں گا۔ میں نے کہا ایسے کرو، نور بانو سے نکاح کر لو، اسے ساتھ لے جاؤ، کیونکہ چچا تو اتنا انتظار نہیں کریں گے۔ میری بات سن کے عیسیٰ کہنے لگا نہیں، شادی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، میں چاہتا ہوں اس سے پہلے میں کچھ اسٹیبلش ہو جاؤں اپنے بل بوتے پہ۔ حالانکہ ایسی بات پہلے عیسیٰ نے کبھی نہیں کی تھی۔ میرے والد کہنے لگے کس چیز کی کمی ہے؟ اچھی خاصی تو فیکٹری سنبھال رہے تھے، یہاں پہ بھی تو تم اسٹیبلش ہی ہو۔ لیکن پتہ نہیں عیسیٰ کیوں ضد پہ اڑا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا بابا پلیز مجھے جانے دیں، میں شادی آ کے کر لوں گا۔ حالانکہ کل تک وہ شادی کے لیے بڑا بےتاب نظر آ رہا تھا، لیکن آج پتہ نہیں کیا ہوا تھا۔ بہرحال میرے والد نے اسے روکا نہیں۔ جانے سے پہلے جب میں نے اس سے یہ پوچھا کہ تم کیوں جا رہے ہو، اور وہ بھی نور بانو کو چھوڑ کر؟ تم تو کہتے تھے جب تک اسے نہ دیکھ لوں مجھے چین نہیں آتا۔ کہنے لگا اسی کی خاطر جا رہا ہوں، اپنا آپ منوانا چاہتا ہوں تاکہ کل کو اسے یہ نہ لگے کہ میں اپنے باپ کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہوں۔ بھائی بس 5 سال کی تو بات ہے۔ میں نے کہا بیسٹ آف لک۔ عیسیٰ بھی جا چکا تھا۔ شہروز آج کل نوکری ڈھونڈ رہا تھا لیکن اسے نوکری مل نہیں رہی تھی۔ روزانہ اوپر سے شور شرابے کی آوازیں آتی تھیں۔ میری چچی ہر وقت زینب پر برستی رہتی تھی کہ تمہیں عقل نہیں ہے، تمیز نہیں ہے، ڈھنگ سے کوئی کام نہیں کرتی، دیکھنے میں تو تم بڑی نیک پروین بنی بیٹھی رہتی تھیں، کسی کے سامنے نہیں آتی تھیں، شرم نہیں آئی میرے بیٹے کو اپنی محبت کے جال میں پھنساتے ہوئے؟ شکل سے تو بہت معصوم لگتی تھیں۔ میں اس وقت نیچے بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ میری والدہ کے ماتھے پہ بل تھے۔ وہ کہنے لگی اس لڑکی کی وجہ سے میری بہن مر گئی۔ یہ کہتے ہوئے میری والدہ اپنی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کرنے لگی۔ میں نے کہا ایسی لڑکیوں کی کبھی کوئی عزت نہیں ہوتی، سسرال میں بھی وہ زندگی بھر تانے ہی سنتی رہتی ہیں۔ میری والدہ کہنے لگی موسیٰ تم کب تک یوں بیٹھے رہو گے، شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ میں نے کہا امی آپ میرے لیے لڑکیاں دیکھنی شروع کر دیں، پھر آپ کو جو اچھی لگے گی رشتہ پکا کر دیجیے گا۔ میرا جواب سن کے میری والدہ ذرا سا مسکرائی، کہنے لگی میں آج سے ہی لڑکیاں دیکھنا شروع کر دوں گی۔ 1 مہینے بعد میری والدہ نے چند تصاویر میرے سامنے رکھی، کہنے لگی ان میں سے جو تمہیں پسند ہے مجھے بتا دو۔ میں نے وہ تصویریں دیکھی بھی نہیں۔ میں نے کہا امی میں آپ سے کہہ چکا ہوں، آپ کو میرے لیے جو بھی لڑکی پسند ہے آپ اس سے میری شادی کر سکتی ہیں۔ اس وقت نور بانو سیڑھیاں اتر رہی تھی اور شاید وہ یہ بات سن چکی تھی۔ تبھی وہ ماتھے پہ بل ڈالے سیدھا ہمارے پورشن سے اترتے ہوئے باہر چلی گئی۔ اس نے یونیفارم پہن رکھا تھا، شاید کالج جا رہی تھی۔ میری والدہ کہنے لگی مجھے اس میں سے یہ فاطمہ نام کی لڑکی بہت اچھی لگی ہے، کافی سلجھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے پھر اسی کو فائنل کرتے ہیں۔ رات کو جب میں اپنی فیکٹری سے واپس آیا تو دروازہ نور بانو نے ہی کھولا تھا، لیکن گیٹ کے بالکل عین سامنے وہ کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا ہٹو پیچھے یہاں سے۔ کہنے لگی آپ شادی کر رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں کیوں؟ کہنے لگی آپ کو شہر کی سب لڑکیاں نظر آتی ہیں، میں نظر نہیں آتی۔ اس کی بات سن کے میرا غصے سے برا حال ہوا تھا۔ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ میرے بھائی کی منگیتر ہو تم۔ تو کہنے لگی سو واٹ، منگنی کون سا پائیدار رشتہ ہوتا ہے، منگنی تو ہوتی ٹوٹنے کے لیے ہے۔ میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکی تھی میں عیسیٰ سے محبت نہیں کرتی۔ میں نے کہا تو پھر منگنی کیوں کی تھی؟ کیوں اس کے نام پہ انگوٹھی پہنی؟ پھر پہلے انکار کر دیتی۔ کہنے لگی آپ نے کہا تھا کہ کوئی تماشا مت لگانا، خاندان کی عزت رکھ لینا۔ میں نے صرف آپ کی اس بات کا مان رکھا تھا۔ میں نے کہا تو اسی بات کا مان رکھتی رہو، تمہاری خاطر وہ پردیس گیا ہے، اس کی محبت کی قدر کرو، بہت چاہتا ہے وہ تمہیں۔
کہنے لگی میں بھی بہت چاہتی ہوں آپ کو، آپ بھی میری محبت کی قدر کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا نور بانو پیچھے ہٹو، مجھے اندر آنا ہے۔ وہ کہنے لگی موسیٰ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، پلیز مجھ سے شادی کر لیں۔ میں نے اس کا بازو پکڑ کے اسے پیچھے دھکا دیا، میں نے کہا ہٹو پیچھے، آئندہ میرا راستہ مت روکنا۔ میں بڑے غصے سے اپنے کمرے میں گیا تھا، وہ میرے پیچھے ہی میرے کمرے میں آ گئی۔ میری والدہ اس وقت سو چکی تھیں، میں کچھ دیر سے آیا تھا۔ اپنے کمرے میں اسے دیکھ کے میں نے کہا تم جا رہی ہو یا میں شور مچا دوں؟ کہنے لگی مچا دیں شور، آپ کو جو کرنا ہے کریں، لیکن میں شادی آپ سے ہی کروں گی۔ میں اپنی محبت سے دستبردار نہیں ہو سکتی۔ کیا کچھ نہیں کیا میں نے آپ کو پانے کے لیے؟ کتنی مشکل سے میں نے زینب کو راستے سے ہٹایا تھا، اس لیے نہیں کہ آپ کسی اور کو میری جگہ دے دیں۔ میں اپنی جگہ کسی اور کو لینے نہیں دوں گی۔ جب میں نے زینب کو برداشت نہیں کیا تو آپ نے کیسے سوچ لیا کہ میں کسی اور لڑکی کو برداشت کروں گی؟ ابو موسیٰ آپ میرے ہیں اور میں اپنی چیز کسی کو نہیں دیتی۔ اس کی اس بات نے میرے ہوش اڑا کے رکھ دیے تھے۔ میں اس کے قریب آ گیا، شدت جذبات میں وہ بہت کچھ کہہ گئی تھی۔ میں نے کہا کیا کہا تم نے؟ نور بانو کیا کہا تم نے؟ میرے غصیلے لہجے کو سن کے شاید اسے اپنے بولے ہوئے لفظوں کی غلطی کا احساس ہوا۔ کہنے لگی کچھ نہیں، چھوڑے مجھے جانا ہے۔ میں نے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ میں نے کہا کیا کیا تم نے زینب کے ساتھ؟ وہ سب کچھ تم نے؟ میرا دماغ چکرا کے رہ گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ 18 سال کی لڑکی اتنا بڑا کھیل کھیل جائے گی۔ میری آواز بلند ہوئی، میں نے کہا کیا کیا ہے تم نے؟ کیا کیا ہے زینب کے ساتھ؟ کیا وہ سب کچھ جھوٹ تھا؟ میں چلا اٹھا۔ شور کی آواز سن کے میری والدہ میرے والد کمرے میں آ گئے۔ میرے کمرے کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہوا تھا۔ مجھے اتنے غصے میں دیکھ کے اور نور بانو کو میرے کمرے میں دیکھ کے میرے والدین پریشان ہو گئے۔ وہ کہنے لگے ابو موسیٰ کیا ہوا ہے، چھوڑو اسے۔ میں نے کہا امی آپ کو پتہ ہے اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے مجھ سے میرے جینے کا حق چھین لیا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا، میں اس لڑکی کا گلا دبا دیتا، میں اسے جان سے مار ڈالتا۔ میری والدہ کہنے لگی کیا کہہ رہے ہو تم؟ نور بانو رونے لگی۔ میں نے کہا اس نے زینب کی زندگی برباد کر کے رکھ دی۔ خالہ کی قاتل وہ نہیں ہے، پوچھے اس سے اس نے کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے اس نے زینب کے ساتھ؟ اس نے کوئی ایسا ڈرامہ رچایا تھا کہ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ میری آواز بلند ہونے لگی، ایسے لگ رہا تھا میں پاگل ہو جاؤں گا۔ میری والدہ نور بانو سے کہنے لگی نور کیا کیا ہے تم نے؟ بتاؤ مجھے۔ وہ کہنے لگی میں ابو موسیٰ سے محبت کرتی ہوں۔ آپ سب لوگوں کو اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی، کیوں چھیننا چاہتے ہیں آپ اس کو مجھ سے؟ میری والدہ کی تو رنگت فک ہو گئی۔ اس 18 سال کی لڑکی کے منہ سے یہ سب سن کر میرے والد چپ ہو گئے۔ شور کی آواز اوپر تک چلی گئی، شہروز، چچا، چچی، یہاں تک کہ زینب، سبھی نیچے اتر آئے۔ ویسے بھی اوپر کے پورشن کا راستہ ہمارے گھر کے اندر سے ہی ہو کے جاتا تھا، زینہ اندر کی جانب سے اوپر چڑھتا تھا۔ سبھی نیچے آ گئے۔ چچا چچی کہنے لگے کیا ہو گیا؟ اور نور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا پوچھے اس سے یہ آج تک کیا کرتی آ رہی ہے؟ چچی کہنے لگی کیا کر دیا اس نے؟ میں نے کہا چچی اس نے زندگی برباد کر دی، اس نے میری زندگی برباد کر دی، اس نے زینب کی زندگی برباد کر دی۔ پھر میں شہروز کے پاس آ گیا، میں نے کہا شرم نہیں آئی تمہیں اتنا بڑا ڈرامہ رچاتے ہوئے؟ وہ کہنے لگا کون سا ڈرامہ رچایا ہے میں نے کیا کیا ہے؟ موسیٰ میں نے کچھ نہیں کیا، میں تم سے کہتا رہا میری بات سن لو، لیکن تم نے نہیں سنی۔ تم نے چند تصاویر دیکھی جن کی کوئی حقیقت نہیں تھی اور تم فوراً وہاں سے چلے گئے۔ میرے باپ نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ میں کہتا رہ گیا کہ میری بات سن لیں، پر کسی نے نہیں سنی۔ نہ زینب کی بات کسی نے کوئی بھی سنی اور نہ میری۔ وہ روتی رہی، ہاتھ جوڑ کے ایک ایک کی منت سماجت کرتی رہی کہ وہ پاک دامن ہے،
اس کا مجھ سے کبھی کوئی افیئر تھا ہی نہیں. میں نے تو آج تک کبھی اس سے ٹھیک سے بات تک نہیں کی تھی. موسیٰ وہ تمہاری منگیتر تھی اور میں جانتا تھا کہ تم اس سے محبت کرتے ہو. وہ تمہاری امانت ہے. کیا تم نے مجھے اتنا کم ظرف سمجھا تھا کہ میں تمہاری منگیتر پہ نظر رکھوں گا؟ کیا میری رگوں میں گھٹیا خون تھا یا میری پرورش پہ آپ لوگوں کو بھروسہ نہیں تھا جو ایک بار بھی مجھے صفائی کا موقع نہیں دیا؟ نہ مجھے نہ زینب کو. بس یوں آنن فانن ہم پہ الزام لگایا اور ہمارا نکاح کر دیا. ہم دونوں کی کسی نے نہیں سنی. اس دن میں زینب کے گھر خود نہیں گیا تھا. پوچھو تائی اماں سے، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جا کے زینب کو کھانا دے کے آؤ، وہ گھر میں اکیلی ہے. میں نے نور سے کہا کہ وہ میرے ساتھ چلے، لیکن وہ کہنے لگی مجھے نہیں جانا. تائی اماں نے آپ سے کہا ہے جا کے کھانا دے کے آئیں تو آپ جائیں. میں صرف اسے کھانا دینے گیا تھا، لیکن مین دروازہ کھلا ہوا تھا. میں پریشان ہو گیا. اندر گیا، صحن میں کوئی نہیں تھا. مجھے کچھ تشویش سی ہوئی. جب میں زینب کے کمرے میں گیا تو وہاں 2 نوجوان پہلے سے موجود تھے اور زینب بے ہوش بیڈ پہ پڑی ہوئی تھی. یہ دیکھ کے میری جان نکلی تھی. مجھے لگا تھا شاید کوئی چور اچکے ہیں، کہیں وہ زینب کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے. وہ مجھے دیکھ چکے تھے. میرا ان سے جھگڑا ہو گیا، لیکن میں نہیں جانتا تھا وہ میرے سر پہ پسٹل کا بٹ اتنی زور سے ماریں گے کہ میں ہوش سے غافل ہو جاؤں گا. مجھے 2 گھنٹے بعد ہوش آیا تھا، لیکن جب ہوش آیا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میں بنا شرٹ کے زینب کے پیٹ کے اوپر لیٹا ہوا تھا، اس کے بے حد قریب. وہ بھی بے ہوش تھی. یہ دیکھ کے میری جان نکلی تھی. اس سے پہلے کہ میں اٹھ کے کھڑا ہوتا تب تک زینب بھی اٹھ چکی تھی. مجھے دیکھ کے وہ بے حد گھبرا گئی. میں نے اسے فوراً کہا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا. میں نے اسے ساری بات بتائی اور پھر ہمارے بیچ یہ طے ہوا تھا کہ ہم یہ بات خاموشی سے ختم کر دیں گے، کیونکہ کچھ ہوا ہی نہیں تھا. لیکن پھر بھی مجھے لگا کہ مجھے تمہیں بتانا چاہیے، کیونکہ جن نوجوانوں نے اتنا کچھ کیا تھا یقیناً وہ کچھ غلط مقاصد لے کے آئے تھے. میں اسی لیے تمہیں بتانا چاہتا تھا، لیکن تم نے میری بات نہیں سنی. اور پھر عین نکاح کے وقت یہ تماشا ہو گیا. یہ سن کے میرا دماغ یوں تھا کہ آندھیوں کی زد میں آ چکا ہو. نور بانو نظریں چرا رہی تھی. میں نے کہا یہ کیسے کیا تم نے؟ کیسے کیا ہے بتاؤ سب کے سامنے. میں ابھی تک تمہاری ہر بات کو تمہارا بچپنا سمجھ کے معاف کرتا رہا، ٹالتا رہا کہ شاید وقت کے ساتھ ساتھ تمہیں عقل آ جائے گی، لیکن میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی سی ہو کے اتنا بڑا ڈرامہ رچا سکتی ہو. وہ کہنے لگی میں آپ سے محبت کرتی ہوں اور مجھے سب کے سامنے یہ کہنے میں کوئی شرمندگی نہیں ہے. میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے میں نے آپ سے محبت کی ہے. زینب ہوتی کون تھی میرے حق پہ ڈاکہ ڈالنے والی؟ ہاں میں نے ہی یہ سب کچھ کیا ہے. ان لڑکوں کو میں نے ہی زینب کے گھر بھیجا تھا. تائی اماں سے بھی میں نے کہا تھا کہ زینب آپی کو بھوک لگ رہی ہوگی، شہروز کے ہاتھ کھانا بھجوا دیں. میں نے یہ سب کچھ کیا تھا. ان لڑکوں کو پیسوں کا لالچ دے کر میں نے یہ سب کچھ کروایا تھا، کیونکہ میں ابو موسیٰ کے ساتھ کسی بھی لڑکی کو برداشت نہیں کر سکتی. اور اگر آپ لوگوں نے میری شادی ابو موسیٰ سے نہیں کی تو میں اپنی جان دے دوں گی. یہ کہہ کے وہ اوپر کا زینہ چڑھ گئی اور سب کے سب اس ضدی لڑکی کی بات سن کے حیران تھے، یہاں تک کہ شہروز بھی. وہ کہنے لگا یہ سب نور نے کیا ہے، میں اسے چھوڑوں گا نہیں. اس سے پہلے کہ وہ اوپر جاتا چچا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. کہنے لگے بہن پہ ہاتھ مت اٹھانا، میں خود اسے سمجھا لوں گا. وہ کہنے لگا کیا سمجھائیں گے آپ اسے؟ آپ سب لوگوں نے اسے سر پہ چڑھا رکھا تھا. آپ نے دیکھا ہے اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے ہم دونوں کی زندگی برباد کر دی. اس نے موسیٰ کی زندگی برباد کر دی. ابا میں آپ کو بچپن سے کہتا رہا کہ وہ ایک لڑکی ہے، اس کی ہر فرمائش کو پتھر پر لکیر مت بنائے، اس کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا مت کریں. لیکن میری کوئی سنتا ہی نہیں تھا. سب کہتے تھے اکلوتی ہے، ہمیں اس کے لاڈ اٹھانے دو. دیکھ لیا آپ نے اس بات کا نتیجہ. اسے احساس تک نہیں ہے کہ اس نے کیا کیا ہے. اسے شرمندگی تک نہیں ہے اپنے کسی بھی عمل کی.
اس نے 3 زندگیوں کو ایک عجیب دوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ ابھی شہروز اس بارے میں بات کر ہی رہا تھا جب اوپر سے ملازمہ بھاگتی ہوئی نیچے آئی۔ وہ کہنے لگی، بی بی جی، نور بانو نے اپنی نس کاٹ لی، وہ کچن میں گری پڑی ہے، خون بہلا ہوا ہے۔ یہ سن کے ہم سب کی جان نکلی تھی، کیونکہ